لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے فضل سے اب 23ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. 22 پاروں کا ترجمہ اللہ نے یہ خدمت لی. اللہ کا شکر ہے یہ 23ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں. ان کا تعلق در حقیقت 22ویں پارے میں جو اخیر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا حبیب بن نجار کا، اس سے متعلق ہیں. وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ نے ایک بستی کی طرف، ایک گمراہ بستی کی طرف اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا کہ آپ جائیں ان کو سمجھائیں. بستی والوں نے دونوں رسولوں کا انکار کیا تو اللہ نے ایک تیسرے رسول کو ایک بستی کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا کہ اب آپ کی جماعت بن گئی ہے، 3 آدمی ہو گئے ہیں، ایک جماعت ہو گئی ہے. اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ بستی والے نہ ستائیں، لیکن بستی والے گمراہ تھے، بے راہ تھے، غیر اللہ کے مجاور تھے، سرکش تھے، نبیوں کا مذاق بنایا، حتیٰ کہ یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ اپنی دعوت دیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ اب نبیوں کو قتل کر دیا جائے گا تو اسی بستی کے ایک آدمی، ایک بزرگ جو کنارے پر رہتے تھے، جن کا نام روایات میں حبیب بن نجار آتا ہے، وہ جلدی سے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ یہ ظلم نہ کرنا. اگر یہ ظلم کرو گے، نبیوں کو قتل کرو گے ان کی دعوت کی بنیاد پر، تو اللہ کا عذاب کا آنا طے ہے. پھر اب مضمون آج کی آیات سے یہ جڑتا ہے کہ ان نیک ولی صفت بزرگ نے یہ کہا کہ دیکھو ہمیں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کرنا چاہیے جبکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جس کا مالک ہوتا ہے تو ملازم
ورکر اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ہم تو غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، سانس لینے میں محتاج ہیں۔ تو جس ذات کے ہم اتنے محتاج ہوں تو ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب دنیا کے مالک کی آپ ذرہ برابر نافرمانی میں لگ جائیں تو دنیا کا مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہوں، آپ کی رائے اگر آپ کے مالک سے ذرا مزاج مختلف ہو جائے تو مالک آپ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا خالق جو کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو وہ ہمیں کیوں کر برداشت کرے گا؟ تو جو ہمارا مالک ہے مجھے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ انہوں نے بات کو اپنے اوپر رکھا اور سنانا مقصود تھا کہ جس طرح وہ میرا مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ دیکھو، اس مالک نے، خالق نے پیدا کر کے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم جو چاہو وہ کرو، بلکہ دیکھو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور وہ تم سے حساب و کتاب ایک ایک لمحے کا اور منٹ کا لے گا۔ پھر حبیب بن نجار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کروں کہ اگر اللہ مجھ کو نقصان پہنچانے پہ آ جائیں تو دنیا کے یہ جھوٹے معبود میرے اوپر سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ تو عذاب کو ہلکا کر سکتے ہیں، نہ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ میرے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ تو جو دنیا میں میرے کام نہ آ سکے، جو آخرت میں جس کے دربار میں میری سفارش نہ کی جا سکے، تو میں ایسے جھوٹے خداؤں کی عبادت کیوں کروں؟ فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں، یعنی اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی عبادت کروں، تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو قوم کے لوگوں نے اتنا مارا کہ ان کو شہید کر ڈالا، ان کے آنتوں کو روندا کہ پاخانے کے مقام سے ان کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ وہ جیسے ہی شہید ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو ان کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اب کچھ نہیں ہے۔ جس نے میرے نام پر شہادت کو نوش فرمایا، جس نے میرے نام پر اپنی جان کی قربانی دی، اب اللہ قدردان اتنے ہیں کہ اب ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ جنت کا فیصلہ تو حشر و نشر، حساب و کتاب کے بعد ہوگا، اور اللہ نے ان سے دنیا ہی میں فرما دیا، شہادت کے فوراً بعد فرما دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حساب و کتاب اور قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا ہے، اور جہاں یہ آتا ہے کہ فلانا اگر انتقال ہو جائے فلاں عمل کرنے والے کا، وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ عالم برزخ میں اللہ رب العزت والجلال، عالم برزخ سے مراد ہوتا ہے قبر کی زندگی، مرنے کے بعد سے لے کر وہ زندگی جب تک حساب و کتاب نہ لے لیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے برزخی زندگی۔ تو حبیب بن نجار کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں داخلے سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اور حشر و نشر کی یعنی حساب و کتاب تک کی جو زندگی ہے، اللہ اس زندگی کو ایسا کر دیا ان کے لیے جیسے جنت کی زندگی ہو۔ اب جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، اللہ نے ان کا ایک جملہ اور نقل فرمایا کہ فرماتے ہیں اللہ، انہوں نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، شہید ہو گئے، اپنی جان کی قربانی دے دی، جنت میں پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں اب جنت میں آنے کے بعد یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے
کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ قوم جس نے بات نہیں مانی، آپ دیکھیں وہ قوم جس نے بات کو ٹھکرایا، آپ دیکھیں وہ قوم جس نے اتنی بے دردی سے مارا۔ اس کے باوجود ایک کامل مومن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ وہ شہید ہونے کے باوجود بھی اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ اللہ کے نافرمان بندے جو ہیں ان کو میرا اعزاز معلوم ہو جائے، تاکہ وہ میرے اعزاز کو دیکھ کر کم از کم اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ کاش۔ تو یہاں سنانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو مومن کیسا نرم دل ہوتا ہے کہ ظلم بھی برداشت کیا، جنت میں بھی پہنچا، جان بھی دی، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، مارا ہے، جان سے مارا ہے، اگر وہ میرے انجام کو دیکھ لیں تو ایمان بھی لائیں گے، ان کی آخرت بھی محفوظ ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچیں گے۔ یہاں اللہ نے ان کے اس جملے کو بھی نقل فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب جب ان کو شہید کر دیا تو اللہ بھی اللہ ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بڑے لشکر کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرشتے نے اس بستی کے شروعات میں دہاڑا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخنے والے نے چیخا۔ وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب دم بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے، یعنی ایک لمحے کے اندر ایک چیخ نے پوری نافرمان بستی کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ ایک اللہ کے بندے کو انہوں نے ناحق مارا تھا۔ اللہ ناحق ظلم کرنے والوں کو بہت زیادہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ اللہ نے رسولوں کی تعلیم کو جھٹلایا، لیکن پھر جب ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور ایک ولی صفت بزرگ کی جان لے لی تو اللہ ظالموں کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک فرشتے کی چیخ سے پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں ان آیات میں بیان کیا ہے جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ حبیب بن نجار جن کا نام روایات میں آتا ہے بزرگ کا، فرماتے ہیں کہ بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ حبیب بن نجار کی بات قرآن نے پھر نقل کی، فرمایا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ فرمایا ان بزرگ نے بھلا کیا اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش یعنی غیر اللہ کی سفارش، معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، اور یہ دنیا کے معبود نہ مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکیں، یعنی جو کوئی کام نہیں آ سکتے تو میں ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کروں، یہ انہوں نے فرمایا۔ پھر فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اگر میں ایسا کروں گا یعنی ایسے جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر جو تمہارا بھی اور میرا بھی پروردگار ہے ایمان لا چکا ہوں، اب تم بھی میری بات سن لو۔
اس پر کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آخر کار بستی والوں نے اس بزرگ صفت شخصیت کو قتل کر دیا، اور اللہ کی طرف سے اس سے کہا گیا، یعنی بزرگ سے کہا گیا یا اس کی روح سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے، یعنی ان بزرگ کے بعد، شہادت کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، یعنی اللہ کو کسی کو ہلاک کرنے کے لیے فوجداری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ تھی، فرشتے کا چیخنا تھا، جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے، یعنی تمام کی تمام بستی ہلاک ہو گئی۔ وہ بستی کا اگرچہ قرآن میں نام نہیں ہے، لیکن تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ اس شہر کا نام شہر انطاکیہ تھا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔